آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میری مسلک کا اللہ عظیم نام بہت شکریہ بابری شہنشاہ خطابت یا غوث خطیب پاکستان واعظ کچلہان عظیم نکتہ دان مبلغ سلام حضرت صاحبزادہ حضور قبلہ پیر سید فاروق حیدر شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرماتے ہیں۔ روشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلیکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قال لا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا
لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة خدایا بحق بنی فاطمہ کے بن قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول تو منو دستو دامان آل رسول لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی کے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اور چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق و یقین کے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں امداد کن از بحر و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں پیر کامل کاملہ رہنما فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت ندروشی پڑھئے گا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا محبت نہ پڑھئے گا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا تیرے تے میرے بدنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادت قلت الطعام والقعود فی المساجد والنظر الى الکعبۃ والنظر الى مصحف والنظر الى وجہ العالم او کما قال تیرے تے میرے مدنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانچ چیزاں جیڑیاں نے یہ عبادت دے اندر شامل نے بولو کتنیاں پانچ چیزاں عبادت دے اندر شامل نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قلت الطعام کم کھانا بھی عبادت دے اندر شامل ہے ساڑھے کچھ ایسے بھی نوجوان ساتھی نے وہ جدو بیٹھتے نے چنگا پلا کھاندے نے وہ آندے نے یار آج کسی دے ولیمے تے آئے ہیں یا شادی تے آئے ہیں آج دی کسر کر لیے 2 ہفتے کھانا نہیں ہے گا حضور نے فرمایا قلت الطعام کم کھانا جڑا عبادت دے اندر شامل ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا والقعود فی المساجد اور فرمایا مسجد دے اندر بیٹھنا بھی عبادت ہے فرمایا والنظر الی مصحف حضور نے فرمایا قرآن پاک نو ویکھنا عبادت قرآن دی تلاوت کرنا علیحدہ عبادت اور قرآن شریف دے ول ویکھنا بھی عبادت ہے اور مصطفیٰ نے فرمایا اگے حضور فرماندے نے فرمایا والنظر الی الکعبۃ حضور فرماندے نے کعبہ شریف ول تکنا بھی عبادت اور فرمایا والنظر الی وجہ العالم او کما قال مصطفیٰ نے فرمایا عالم دین دا چہرہ تکنا بھی عبادت اور ایک روایت دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے عالم دین تشریف فرما نے علماء اور میں بیٹھک دے اندر بیٹھا سا قبلہ بیان فرما رہے یقین کرو میں اپنے ساتھی نو کہہ رہا سا مینوں بڑا سرور مل رہا سی اصلاحی بیان سے بڑا سرور مل رہا سی اور میں اوتھے کہہ دیتا سی میں کیا مینوں شک پہ رہا کیوں
عام بندہ انج دی گل نہیں کر سکتا، میں کہ کوئی پڑھیا لکھیا تے عالم دین بیٹھا ہوئے گا۔ اس وجہ تو حدیث مبارکہ سنائی ہے، حضور نے فرمایا عالم دین دے چہرے وال تکنا میں عبادت ہے۔ علماء میرے سجے بھی بیٹھے نے، کھبے بھی بیٹھے نے، پیچھے بھی بیٹھے نے، اگرچہ میری کانڈ ہو رہی ہے میں معذرت خواہاں، چلو کیونکہ علماء ساڑھے سیران دے تاج نے، تو بہرحال انہوں نے محبت فرمائی قبلہ نے، لیکن یقین کرو میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ میں کرسی تے بیٹھا اور عالم دین تھلے بیٹھے نے، لیکن انہوں دی محبت انہوں نے مینوں کرسی تے بٹھا دیتا، آپ دی شفقت قبلہ دی، آپ دی اعلیٰ ظرفی اور ذرہ نوازی، اور میں خادم میں نوکر، میری کی مجال ہے۔ تو میں آپ سب دی بارگاہ چرز کرنا علماء کرام دے چہریاں دی زیارت بھی کرو اور میریاں گلاں توجہ دے نال سماعت بھی فرماؤ، اور درود شریف ادامہ نال نہیں بلکہ وفاواں نال پڑھو، عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے پڑھو۔ اے درود ایک ایسی عبادت، ایک 70,000 فرشتے صبح 70,000 رات نو مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے، درود و سلام دی نوکری پیش کردے رہندے نے، نذرانہ حضور دی بارگاہ چ پیش کردے رہندے نے۔ اینو عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے پڑھو، انج پڑھو کہ تہاڈا جسم ایتھے ہوئے لیکن دل زہرا دے بابا دے قدماں دے تھلے چلا جاوے۔ ایک منٹ ٹھہرو، کیونکہ ایک بارو بندہ آندا ہے، قبلہ شاہ جی تشریف فرما نہیں، قبلہ حسن شاہ جی، بارو بندہ آوے تسی بھی تشریف فرماؤ، میں بھی حاضر ہاں۔ ایک بندہ بارو آندا ہے آ کے حسن شاہ صاحب مخاطب ہوندا ہے، لیکن توجہ ہوندی ذہن اور سب کو جنی کہ چہرہ ہوندا تواڈے ہلے، آ کے صرف شاہ جی انہاں نوں یہی آندا ہے، تواڈے ہل ویکھ کے تے شاہ جی نوں انج کر کے آندا ہے شاہ جی سناؤ ٹھیک ہو، حسن شاہ جی خیریت ہے؟ شاہ جی آکھن گے بندہ یار کیویں دا بے وقوف ہے، وہ گل میرے نال کردا پیا ہے، ویندا انہاں نال، لیکن ایک درود و سلام جڑا حضور دی بارگاہ وچ پڑھنا تے ایرے گہرے ال توجہ ہونی تے پھر وہ کملی والے کی آکھن گے کہ میرا غلام ہو کے میرا امتی ہو کے توجہ ہو رل سو تے درود میرے تے پڑھدا ہے، تے جے درود پڑھنا جے تے حضور دی ذات تے درود پڑھو تے انج پڑھو کہ او زہرا دا بابا سندا پے تے اسی پڑھدے پیا، مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیہ۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد بے قصوں کی قص، بے سہاروں کی سہارا، غریبوں کی حامی، یتیموں کے والی، شب اسرا کے دلہ احمدی مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ علیہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایتی ذی احترام عزت ماب نہایتی واجب الاحترام جناب عالم نبیل فاضل جلیل حافظ محمد اویس رضا سلطانی صاحب زیدہ شرفو، آپ نے من حکم ارشاد فرمایا بندہ نچیز نہیں آنے دا وعدہ کیتا، اس مالکو ارض و سبادہ بے پایا احسان و انعام اللہ کریم نے آج جو وعدہ وفا کرنے دی توفیق نصیب فرمائی، اور پاسبانی مسل کے رضا اج دی عظیم و شان محفل پاک دی مسند صدارت جناب محمد آصف رضا قادری گوجروی حافظ اللہ تعالی آپ تشریف فرمانے اور صدارت فرما رہے ہیں، اور شہنشاہ نقابت صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ کاظمی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، اور جناب محمد وقاص صاحب بانی محفل آپ بھی تشریف فرمانے، دیگر علماء اہل سنت میرے مسلک دے درخشندہ نجوم آپ تشریف فرمانے، اور دعا گوہاں اللہ کریم علماء کرام دا سایہ ساڑھے سیران تے قائم دائم فرمائے ہمیشہ لئی، اور میں آپ سب لی دعا گوہاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ دے اندر میری بھی اور آپ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور بخشش دا وسیلہ بنائے۔ عزیزان گرامی، میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایت کریمہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، قرآن ساری مشہور ہے، لیکن اے جڑی ایت ہے اے میرے خیال دے مطابق بلکہ خیال کی پک کے تقریباً جتنے بھی علماء کرام نے اس موضوع تے گفتگو او کر چکے نے اور کردے بھی پے نے تے کردے رہن گے،
لیکن جو میں عرض کروں گا توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے پیارے رسول، میرے پیارے محبوب، میرے پیارے پھول، ذرا اپنی پیارے منہ دے وچوں ذرا خوشبو تے کڈو، اپنی امتیاں نو، کلمہ پڑھن والیاں نو، ایمان والیاں نو مخاطب کر کے فرماو اے میرے کلمہ پڑھن والیو، میری امتیو، میرے سچے پکے غلامو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ وحدہ لا شریک دے نال محبت کرنا چاہ رہے ہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. فرمایا میرے نال محبت اور چاہت دا اظہار کرو. فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تواڈے نال خود بخود پیار فرماوے گا. بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے، لیکن حضور قبلہ خطیب الاسلام آپ فرماندے اس سن بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے جلد نمبر 2 دے اندر کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نہیں، آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام آپ دی ظاہری حیات دے اندر آپ دا ایک غلام سی جن دا نامی اسم گرامی عبداللہ سی. حضور نال اتنا پیار کرنا، اتنی چاہت، کیونکہ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے، حضور فرماندے نے فتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نال محبت اور چاہت دا اظہار کرو. اور اللہ بھی فرماندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور لوگوں میرے نبی نو انج منیا جویں نبی دے صحابہ نے منیا ہے. میرے نبی نو انج منیا جویں نبی دے صحابہ نے منیا. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اور حدیث مبارک عبداللہ نامی شخص، اور توجہ نال سماعت فرمائیے گا، لیکن اے بے تسی جی اگر انج کر کے بیٹھے رہے تے پھر اللہ کو لی پاو گے کوئی تھوڑا جا گل دے وچ، کیونکہ چنگی گل دا میرے خیال نال ہوکا پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. کسی نے توفیق نہ ملے انا للہ و انا الیہ راجعون. یار کچھ تے آکھیا کرو، کیونکہ جڑا خطیب بیٹھا ہوندا ہے کوئی ممبر تے جڑا بھی آ جے او جدو بیان کردا ہے یا واز کردا ہے، جدو بھی واز کرے کوئی نعت خواہ نہیں، وہ نعت پڑھے، جدو سبحان اللہ تسی آندے ہو کہندا یار میری کوئی گل بندہ سندا پیا. لیکن یہ کہ جدو سبحان اللہ نہیں آندے پے تے پھر میں یہی سمجھاں گا کہ سمم بکم عمیٌ، تے اللہ دے بندیوں کچھ نہیں ہون لگا. نبی علیہ السلام دے میلاد تے آئے، حضور دا ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہون گے. اور قبلہ بیان کر رہے سن محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جی تو بات ہے بے تسی ایویں نہیں آگے بغیر بلائے نہیں، تسی آئے تو انہوں سرکاراں بلایا تے حضور دے بلائے تے تسی آئے تو ذرا اچھی باز نہ بولو سبحان اللہ. اور ہر بندے دا مقدر نہیں ہوندا سبحان اللہ بندہ آکھے، ہر بندے دا مقدر نہیں ہوندا کہ ذکر مصطفیٰ ہوئے تے بندہ آکھے سبحان اللہ، ذکر رسول ہوئے تے بندہ آکھے سبحان اللہ. ہر بندے دی قسمت دے اندر گل نہیں لکھی. شاہ جی کن دی قسمت دے وچ گل لکھی ہے؟ میں کہ جن دے تے عرشاں دا مالک راضی ہوئے یا مدینے دا تاجدار راضی ہوئے، صرف وہی سبحان اللہ. کیونکہ حضور دی محفل ہوئے. سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ پاک. کی معنی ہے؟ اچھی بولو کی معنی ہے؟ جنہوں شک کے وہ نہ بولے، جنہوں پاک کے واقعی اللہ پاک ہے وہ تے گج واج کے بولے اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. ہر بندہ آندا ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. ہن جتنے بھی محفل دے اندر بیٹھے ہو، کچھ بندے آندے پے نے سبحان اللہ اللہ پاک ہے، کچھ بندے چپ کر کے بیٹھے نے. میں پوچھنا یا اللہ جڑے بندے بول دے پے نے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، چلو جڑے چپ کر کے بیٹھے نے تو بیٹھے ہی نے نا، تے جڑے بار بار آکھی جا رہے نے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ او بندیاں نو کی اجر دیں گا؟ رب فرماندا ہے اے بندیاں وچ بیٹھ کے مینوں پاک آندے پے نے، میں فرشتیاں دے سامنے اسی بندے نو گناہاں تو پاک کر چھڑیا. تے جڑا گناہاں تو پاک ہونا چاہندا ایک دفعہ بازو کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ. نہیں ہلے بھی مزہ نہیں آیا، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. لو جی ذوق پیدا ہو گیا، انشاءاللہ آگے مزہ آئے گا انشاءاللہ. حضور علیہ السلام دے پیارے غلام عبداللہ، اور ایسا حضور دے نال پیار کرنا، اتنی محبت اور اتنی چاہت تیرے تے میرے مدنی آقا علیہ السلام دے نال کہ ذات دے بالکل جڑے نے کمزور سن، مالی حالت دے اندر بالکل کمزور سن. اتنا انہاں دے کول مال کو نہیں سی. کردے کی سن بازار دے اندر جدوں بھی نویں چیز آنی
تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کر چھڑنا. بالکل کمزور سن, مالی حالت دی اندر بالکل ماڑے سن, تے میری سرکار نے بھی ماڑیاں نال پیار کیتا ہے. جبریل حاضر ہوئے نا, عرض کیتی یا رسول اللہ بادشاہی چاہیے رب آندا یا غریبی چاہیے فقیری؟ میرے نبی نے فرمایا بادشاہی نہیں چاہیے, میں فقیراں نال پیار کرن واسطے آیا وا, فقیری چاہیے. حضور نے فقیری نو پسند کیتا, اور سارے اسی ایتھے ہوئی بیٹھے ہاں, اور ساڈے جو کوئی چنگا کام نہیں. خدا دی قسم میں تے اپنی برادری اکبر نو آنا ہونا, میں آنا شاہ جی پیر سید احمد علی شاہ جی انہوں نے ایک دفعہ میں کہ حضور کوئی چنگا کام نہیں, صرف ایک کوئی کام ہے جڑا حضور دے اسی نوکر حضور دے غلام, بس یہی ہے. حضور دی غلامی ہے گی بس, اور ککھ بھی نہیں ہے گا. ہاں, عبداللہ نامی شخص بالکل کمزور مالی حالت دی اندر قبلہ, یہ چاہت کسے دی جڑی ہے نا جگیردار یا وراثت دی اندروں نہیں لبدی ہے, جنوں اللہ پاک عطا کر چھڑے, جنوں اللہ تعالی اخلاق عطا کر چھڑے, جنوں محبت عطا کر چھڑے, پر یہ اودوں دی اللہ نے عطا کر چھڑی. عبداللہ نامی شخص بڑا ہی پیار کرنا, بالکل مالی حالت دی اندر بالکل ماڑے سن, غریب بندے سن. جدو بازار اندر چیز آنی جناب نویں, انہوں نے جانا تے کہنا یار ہے کنے دی, انہیں آنا فلاں اتنے روپیے لگ جانے نہیں تے پھر تینوں چیز ملے گی. عبداللہ نامی شخص حضور دے پیارے جڑے غلام سن, انہوں نے آکھیا بھی گل اے تو چیز دے دے تے میں تینوں پیسے بعد اندر دے داں گا. جدو بھی آنی تو انہوں نے ایک گل کرنی, انہوں نے کہنا لے بھی نویں تو نویں کس لے ریڑی تے ٹر جانا, انہوں نے کہنا لیاؤ بھی چیز اسی حضور دی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنی. اس تحفہ لے لینا, خرید لینا, وہ جا کے کملی والے دی بارگاہ پیش کر دینا. عرض کرنا یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارا, میں تیرا نوکر بالکل ماڑا ہاں, غریب ہاں, میرے کول پیسے کو نہیں, اب میں تواڈے کول تحفہ لے کے آیا, قبول فرما لو. میری سرکار نے قبول فرما لینا تے قربان جاواں اس بندے تو تے جیڑا بندہ حضور دی بارگاہ چ تحائف پیش کرے تے میری سرکار قبول فرما لے. جی میری سرکار قبول فرما لے. حضور نے قبول فرما لیا. چند دن گزرے, اوہی عبداللہ نامی شخص آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, وہ پتہ نا تواڈے کول اگلے دن میں تحفہ لے کے آیا تھا. میری سرکار نے فرمایا جی بالکل. انہاں دی عادت سی جدوں بھی تحفہ لے کے آندے سن, چند دنوں تو بعد عبداللہ نامی شخص آ جاندے سن, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پتہ ہے نا تانوں کی وہ تواڈے کول میں فلاں دن آیا سا نا تحفہ لے کے. فرمایا ہاں بالکل آئے سو, اچھا سی تحفہ؟ ہاں بالکل اچھا سی. یا رسول اللہ میں تانوں پتہ ماڑا بندہ ہاں تے دھار کر کے آندے میرے کول پیسے کو نہیں تے پیسے دے چھڈو, میرے کول پیسے کو نہیں. حدیث پاک موجود ہے, انداز میرا اپنا ہے, حدیث پاک موجود ہے, انداز میرا اپنا ہے. حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے, عرض کیتی یا رسول اللہ ماڑا بندہ پیسے کول کو نہیں تے پیسے دے چھڈو. میں جا کے وہ دکاندار والا پیچھے میرے پیا آندا کنی دیر ہو گئی ہلے تک پیسے نہیں ہو دیتے. یا رسول اللہ پتہ جیباں میریاں خالی ہوندیاں نے, میرے کول اتنا مال کو نہیں ہے گا تے تسی انج کرو تھوڑے جے پیسے دے دو. میری سرکار نے حکم دینا کرنا میں غلاماں نو, حضور نے فرما دینا, فرمایا اینو پیسے دو بھی. اور ایسا غلام اتنی محبت ہویا کی, ان توجہ فرمائیے گا, شراب پی لی اس ایک دن. میری سرکار نے اپنے نلین مبارک اتارے, میری سرکار نے انہیں سر مبارک تے مارے اپنے پیارے غلام تے. حضور نے اپنے غلام نو اپنے نلین مبارک اتار کے مارے. تے میں تے اے بھی یقین کرو مینوں رشک پیدا ہو جاندا ہے میرے تے, میں نہ جنوں سرکار دے نلین مبارک وج جانا. حضور اپنے پیارے غلام نو اپنے نلین اتار کے مار دین, اور وہ پیارا غلام جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا, حضور نے منع فرمایا کہ شہزادے آج تو بعد نہ تساں شراب نہیں پینی, شراب نہیں پینی. واپس چلا گیا, چند دن بیتے وہ شراب پھر پی کے آ گئے. حضور نے پھر سزا دیتی, حضور نے پھر منع کیتا, وہ پھر چلے گئے. چند دن پھر بیتے, شراب پی کے پھر آ گئے, سرکار نے پھر ماریا. وہ صحابہ جڑے سن, ایک صحابی پیچھو بولے, انہوں نے کہا لاکھ دی لعنت ہوے اس بندے تے, بار بار شراب پیندا. حضور نے کنی دفعہ منع کیتا ہے تے پھر شراب پی کے آ جاندا. حضور نے اتنی بار منع کیتا ہے شراب نہیں پینی تے پھر منع جناب علی مڑدے ہی کونی, پھر شراب پی کے آ جاندا ہے. حضور نے ایک دفعہ جو منع کیتا تے بس باز ہو جانا چاہیے, اوتھے رک جانا چاہیے. تے بندہ بار بار حضور نے انہوں منع کیتا ہے پھر ہی شراب پی کے آ جاندا ہے. میری سرکار نے سن لیا کہ فلاں بندہ اندے تے لعنت پہ بھیجدا ہے. میرے نبی نے فرمایا کیڑا ہے تواڈے چ جڑا بندہ اندے تے لعنت بھیج رہا ہے؟ ایک صحابی اگے تھڑتھڑاندے ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اندے تے لعنت بھیجی. فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ بار بار شراب پی کے آ جاندا ہے. فرمایا بندہ بھاویں جڈا بھی گناہ گار ہے لیکن میرے نال تے پیار کرن والا ہے نا, تے جڑا میرے نال پیار کردا ہوے اون دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے. او بندہ جڈا بھی گناہ گار ہے میرے نال پیار کرن والا ہے. میں حقیقت گل کرنا, میں کہنا
عقیدے دا میں بڑا پکا بیٹا بندہ، اور میں علماء کرام تشریف فرما نے تے میں اتنا وضاحت نہیں کردا تے میں بالکل محتاج یہ لفظ بولاں گا تاکہ میرے کو ایسی غلطی بھی نہ ہو جائے جیڑی میں پکڑ دے اندر آ جاؤں. میں طالب علم ہاں، ویسے بھی عالم دین دی غلطی دی کوئی معافی نہیں تے طالب علم دی غلطی دی معافی ہے کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کردا اون دے نال اللہ پیار کردا. حضور نے فرمایا فتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نال میری پیروی کرو، میرے نال محبت رکھو، میرے نال چاہت دا اظہار کرو. فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تواڈے نال خود بخود پیار فرماوے گا. تو معلوم ہویا جی اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو تے پہلا مصطفیٰ دا دامن اختیار کرنا پے گا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنی پے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص میرے نبی دے پیارے غلام، آپ علیہ کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہوئے، گھروں باہر نکلے، جویں باہر نکلے نے تے سامنے ودوہا دے چہرے تے نظر پے گئی. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، گھر آئے تے اعلان کر چھڈیا، گھر والے نوں کٹھیا کیتا، آکھیا بھی سعد نے کلمہ پڑھ لیا. ہن ماں بھی روکے، گھر والے دوجے بھی روکن، انہاں کیا او سعد بنیا کی یا کلمہ پڑھ لی؟ ساری زندگی اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف بولدا رہے، اج جڑا تو جناب علی کلمہ پڑھ لیا. سعد بن ابی وقاص آندے نے چپ کرو، میں کلمہ پڑھ لیا، بس میں اوندا ہو گیا ہاں تے اوندا ہی رہنا ہے. ماں سی تے ماں پتراں نال پیار کردی تے ماں جڑی سی بتاں نوں پوجن والی سی تے ماں نے آکھیا پتر مڑدا نہیں پیا تے ماں نے آکھیا بھی سعد بھی اگر تو مڑیا نہ تے پھر اپنی مری ہوئی ماں دا منہ ویکھیں گا. ہن گل یاد رکھی کہ جدو سعد بن ابی وقاص نے جملے سنے کہ ماں نے گل کیتی کہ مصطفیٰ دا کلمہ چھڑ دے، جے نہ چھڑیا ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے. اس آکھیا پتر تو اپنی مری ہوئی ماں دا منہ ویکھیں گا. جدو یہ گل کیتی تے سعد بن ابی وقاص جوش وچ آ گئے تے آپ فرماندے نے اماں کیڑی گل بھی کرنی ہے؟ ولو کانت لک نفسا 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 فخرج نفسا. اوے اماں کیڑی گل کر چھڈیا؟ ایک جان نہیں تیرے چ ہزاراں جاناں وی آن، آوے تے نکلدی جاوے، آوے تے نکلدی جاوے، آوے تے نکلدی جاوے. تو مینوں آکھے غلامی مصطفیٰ ترک کر دے، تیری جان جاندیاں گوارا کر لوں گا، لیکن محمد عربی دی غلامی دا جڑا پٹا پایا اے ترک نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، تیری جان جاندیاں گوارا کر سکتا. آؤ عزیزان گرامی توجہ فرما دے جانا، کیونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیرے تے میرے نبی پاک امام الانبیاء دے پیارے غلام کی عرض پہ کر رہے ہیں. آپ فرماندے نے اماں جان جو بھی ہو جاوے، اگر تواڈے دے وچ ہزاراں جاناں وی آن، آئے تے نکل دی جاوے، آئے تے نکل دی جاوے. تسی مینوں آکھیو غلامی مصطفیٰ ترک کر دے، لیکن میں غلامی مصطفیٰ ترک نہیں کر سکدا. سعد بن ابی وقاص نے جدوں یہ گل کیتی تے اماں کہن لگی، کہندی اے پترا کیویں دیاں گلاں کر رہے ہیں؟ تے سعد بن ابی وقاص آندے نے اماں پہلا تیرے ٹکڑیاں دے پلندہ دیاں ماں، لیکن ہون میں مصطفیٰ دے ٹکڑیاں دے پلنا ماں، میں نبی دے ٹکڑ کھانا ماں، میں نبی دا لنگر کھانا ماں، کہ نبی دے گیت گاواں گا. کہ آؤ نہ میں حضور خطیب الاسلام علیہ رحمہ آپ دا پڑھیا ہویا سبق میں تو انہوں سنانا چاہن لو. آپ نے گلی گلی نگری نگری وادی وادی کوچا کوچا بستی بستی اے بچیاں نوی سبق سکھا چھڑی ہو. آپ فرماندے نے تیرا کہاں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کہاں میں تیرے گیت گاواں یا. نہیں میں مسلمان بھائی ہویا نہیں پڑھ لو جڑا امام الانبیاء دا کھان لے، امام الانبیاء دے لنگر دے پلن والے، کیونکہ سنی ہے یو وے جڑا نبی دے ٹکڑا دے پلدا ہے، نبی دا کھاندا ہے، نبی دے گیت گان لے کہ گج وج کی زہار کرے، گج وج کی آخ تیرا کھاواں میں تیرے گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا.
وچ بیماری ہے بازو نو تھلے کر لے جندے بازو وچ میرے نبی دے لنگر دی طاقت ہے نبی دے لنگر دی طاقت ہے نبی دے لنگر دی طاقت ہے بازو کھڑا کر کے سینے دا ٹل لا کے آکھو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا تیرا کھاواں تیرا کھاواں تیرا 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 یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا آؤ نہ مل کے ذرا حضور دی بارگاہ عالیہ استغاثہ پیش کر لیے ہاتھ جوڑ کے یا کو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا اچھا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے گا لیکن رب منافق کو پسند نہیں کردا رب آندا جدو تو جوانا میں نبی دا غلام ہاں باں کھڑی کر کے مصطفیٰ دا غلام ہاں تے جڑا حضور دا غلام ہے بازو کھڑا کر کے میرے نال پڑھے آکھے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ اور پمر میں نو ہے شبیر کی جلدی خبر لینا تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو آخری میرا
سہارا یا آؤ سنیو سن دے جانا امام الانبیاء دی سے مبارک ہے حضرت انس بن مالک